لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر کئی آیتوں میں اس بات کا ذکر فرمایا کہ اللہ ظلم کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ ظالم یعنی ظلم کرنے والا کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، ظالم ظالم ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ظالم کو دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں، آخرت میں بھی بڑے بڑے عذاب میں مبتلا فرماتے ہیں۔ دنیا کے اندر جس نے بھی ظلم کیا اس نے دنیا میں بھی اپنا انجام خراب اور برا پایا، اور آخرت میں بھی بڑے بڑے عذاب میں وہ ڈالا جائے گا۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتے، اس ڈھیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خوش ہے، آرام اور مست میں ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں اس حیثیت سے کہ وہ نہیں جانتا اللہ کی پکڑ کیسے آنے والی ہے۔ اِنَّ کَیْدِی مَتِینٌ، اللہ کی پکڑ، اللہ کا پکڑ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ جب آ جاتا ہے تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا، اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ جیسے فرعون اللہ نے 400 سال تک ڈھیل کیا، ایک بھی 2 دن نہیں، 400 سال تک۔ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا، میں اتنا بڑا ہوں، میرے اوپر
کبھی کوئی آفت نہیں آ سکتی۔ جب جا کے اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، جیسے ہی اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے بھی اسے برباد کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ نے پانی کے اندر اسے ڈبو کر ختم کر دیا۔ اللہ نے اسے برباد کرنے کے لیے کوئی مٹی نہیں بھیجا۔ آج کی طرح جو جنگیں ہوتی ہیں F-16 خدا میزائل، اللہ نے اس کا استعمال نہیں کیا، بلکہ سمندر کو اتنا حکم دیا تو اسے غرق کر دے، بس سمندر کی ایک لہر اس پر چلی، بیچارے کا بس نہیں چل سکا۔ اس کی سلطنت، اس کی حکومت، اس کے وزراء، اس کی دولت کچھ کام نہ آیا۔ اللہ نے جب ابرہہ بادشاہ کو ہلاک کرنا چاہا تو اللہ نے معمولی پرندہ ابابیل کو حکم دیا کہ تو اپنے چونچ میں ایک پتھر کو لے اور برابر ان دشمنوں کے لشکر پر اس پتھر کو برسا۔ وہ پتھر دیکھنے میں معمولی تھا اور ابابیل پرندہ وہ بھی بالکل چڑی سے چھوٹا پرندہ، جو لوگ مکہ مکرمہ گئے ہوں، حرم کے اندر انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ابابیل پرندے اڑتے رہتے، چھوٹے سے پرندے۔ اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے، نہ اس کے منہ میں وہ طاقت ہے، نہ اس پتھر کے اندر وہ طاقت ہے، لیکن اللہ نے ابابیل کے چونچ سے، معمولی پتھر سے ابرہہ کی مضبوط طاقتور فوج کو ہلاک کر دیا۔ فرماتے ہی ابابیل پرندہ جب وہ پتھر پھینکتا تھا تو اس تیزی کے ساتھ وہ پتھر اس کے منہ سے نکلتا تھا کہ ہاتھی کے پیٹ سے وہ نیچے نکل جاتا تھا۔ یوں سمجھیے کسی رائفل کے اندر اور بندوق کے اندر اتنی طاقت اور تیزی نہیں ہوگی جتنا کہ اللہ نے اس کی چونچ کے اندر سے طاقت رکھا۔ ابرہہ کیا کیا؟ کعبۃ اللہ کو کھانے کے ارادے سے نکلا کہ آج میں کعبۃ اللہ کو نیست و نابود کر دوں گا۔ اور اس وقت کعبے کے جو متولی تھے وہ عبد المطلب تھے، اور عبد المطلب جانتے تھے ابرہہ بادشاہ جو ہاتھیوں کے لشکر پر آ رہا وہ بڑا طاقت رکھتا ہے، اور عبد المطلب کے پاس، مکے والوں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ابرہہ کے لشکر سے مقابلہ کر سکے۔ اب عبد المطلب نے کیا کہا؟ اللہ سے فریاد کی، اے اللہ میں کعبے کا ظاہری اعتبار سے متولی ضرور ہوں، لیکن وہ گھر تیرا گھر ہے، تو اس کی حفاظت کرنے والا ہے، مولا اس گھر کی شان اور تقدس کا لحاظ کر لے اور کعبے کو اٹھانے سے بچا۔ اور ابرہہ بڑے طاقتور فوج تھی، وہ ایک ارادہ کر رہا
تھا کہ آج نیست و نابود کر کے آؤں گا، اسے نہیں معلوم ادھر خدائی انتظام کیا ہوا ہے۔ نیست و نابود کرنے کے لیے چلا، لیکن یہ نیست و نابود ہو کر آ گیا۔ یہ خدائی طاقتیں ہوتی ہیں جو ظاہری اعتبار سے نظر نہیں آتی، لیکن اس کے پیچھے قدرت کی طاقت کارگر ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ بتایا، اللہ قیامت کے دن عبادتوں میں سب سے پہلے نماز کا سوال فرمائے، لیکن بندوں کے حقوق میں اللہ سب سے پہلے ناحق خون بہانے کا فیصلہ فرمائے۔ جس نے کسی کا ناحق خون کیا ہوگا، اللہ سب سے پہلے حقوق العباد میں اس کا حساب فرمائے۔ اللہ کو قتل، ظلم زمین کے اوپر پسند نہیں۔ فرعون کیا کیا؟ امت کے ایک مخصوص طبقے پر ظلم کرنا شروع کر دیا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کب تک ظلم میں پستے دیکھ سکتا تھا؟ اللہ نے کیا کیا؟ اسی بنی اسرائیل کے سامنے فرعون کو غرق کر کے بتایا، جب اللہ تباہ کرنا چاہتے ہیں تو حکومت میں رہتے ہوئے بھی تباہ کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ مظلوموں کی بد دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، ولو کان کافرا، جس پر تم ظلم کرتے ہو اگر جو کافر ہی تو نہ، اللہ کافر کی بد دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کو ظلم کسی پر پسند ہے، چاہے کافر ہو۔ اور فرمایا اللہ کسی کی دعا کو رائگاں نہیں فرماتے۔ تم یہ مت سمجھو کہ دشمن میرا کیا بگاڑے گا، غریب میرا کیا نقصان کرے گا، مزدور میرا کیا نقصان کرے گا، لیکن ان سب کا رب بھی تو اللہ ہی ہے۔ وہ اللہ کمزوروں کی انتقام دینے پر آ جاتا ہے۔ ایک واقعہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ افغانستان میں ایک علاقہ ہے کابل، وہاں خنزیر بہت بھر گئے تھے، جسے ہم اردو میں سور کہتے ہیں، کثرت سے جمع ہو گئے تھے۔ لوگوں کو اور کھیتوں کو، فصلوں کو تباہ کرتے تھے۔ رات کے وقت رات میں آ کر فصلوں کو اکھاڑ دیتے تھے، لوگ سوتے تو ان کو روک کر چلے جاتے تھے، راستے میں آڑے آ جاتے تھے، گھروں میں گھس جاتے تھے، لوگ بہت تنگ آ گئے تھے، فصلیں برباد، زندگیوں کا سکون نہیں۔ رات بھر وہ خنزیر لوگوں کو تنگ کرتے، کھیتوں کو تباہ کرتے۔ جیسے ہی دن ہوتا، قریب میں ایک جنگل تھا، وہاں جا کر پناہ لیتے۔ اب لوگ کیا کیے، تنگ آ کر جو بھی خنزیر ملتا اسے بندوق سے مار کر ختم کرتے۔ لیکن کتنے خنزیروں کو مارے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ علاقے والوں نے مشورہ کیا کہ اگر ان خنزیروں کو ختم کرنا ہے تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ اس جنگل ہی کو آگ لگا دی جائے تاکہ خنزیر
خنزیروں کے ساتھ یہ جنگل جل جائے، ختم ہو جائے۔ اب کیا کیا؟ جنگل کو آگ لگا۔ اور ہم جانتے ہیں جنگل میں جب آگ لگتی ہے تو منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ اب انہوں نے آگ جنگل کو جیسے ہی لگایا، آگ بھڑکنا پھیلنا شروع ہو گئی۔ اب جنگل کیا، جانور وہ خنزیر کیا کیے؟ جیسے جیسے آگ بڑھتی گئی، خنزیر ایک جگہ جمع ہونے لگے اس آگ سے بچنے کے لیے۔ اب سارے خنزیر ایک جگہ پر جا کر جمع ہو گئے۔ اب آگے بڑھتی 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 خنزیروں کے پاس آ گئی۔ اب خنزیر اس آگ میں جلنا جھلسنا شروع ہو گیا۔ اس میں سے ایک بوڑھا خنزیر جو تقریباً آدھا اس کا جسم جل چکا تھا، وہ آگ سے باہر نکلا، جنگل سے باہر نکلا اور آسمان کی طرف دیکھ کر چیخ و پکار کرنے لگا۔ لوگ سمجھ گئے یہ آسمان والے سے مدد طلب کر رہا ہے۔ اس آفت کا علاج وہ جانتا تھا، اب اس آگ سے مجھے کوئی بچا سکتا ہے، وہ آسمان والا پروردگار ہی بچا سکتا ہے۔ اب وہ آدھا جسم جل چکا تھا، باہر آ کر اللہ کے سامنے چیخ و پکار کرنے لگا۔ لوگ سمجھ گئے یہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہے۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ خنزیر جو ناپاک جانور ہے، اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ جیسے ہی وہ چیخ و پکار کر کے اس جنگل کے اندر داخل ہوا تو اچانک منٹوں کے اندر بادل آیا اور اتنی زبردست بارش برسائی کہ پورا علاقہ ٹھنڈا ہو گیا، آگ پوری طرح بجھ گئی۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ نے بتایا خنزیر پر بھی اگر ظلم کیا جائے تو اللہ اسے بچانے کی قدرت رکھتا ہے، دشمن کے منصوبوں کو ناکام کرنے کی اللہ طاقت رکھتا ہے۔ اب انہوں نے جنگل کے جنگل جلا دیے، لیکن خنزیروں نے اللہ سے فریاد کی تو ان علاقے والوں کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ گئی، اللہ نے ان خنزیروں کو بچا دیا۔ میرا اور آپ کا پروردگار ایسے دعاؤں کا قبول کرنے والا پروردگار، ذرا سچے دل سے اللہ سے مانگ کر تو دے۔ قسم خدا کی اگر وہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہو اللہ ضرور وہ چیز ہمیں عطا کرتے رہے، اگر ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز نہیں عطا کریں گے، نہیں عطا کرنے دیں گے بندوں کی بہتری۔ تو آج وقت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں جنگ کا ایک سما اور وقت ہم دیکھ رہے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان۔ ایسے وقت میں ہمارے بڑے ہدایت کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارا کام صرف دعاؤں کا کام ہے، اللہ ساری دنیا کے اندر امن قائم تھا، کسی پر ظلم ہونے سے حفاظت کرنا۔ ہمارے بڑے ہدایت فرماتے ہیں اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے بھڑکایا جا رہا، رتی کو ہتھی بنا کر دکھایا جا رہا، کوئی میسیج اس میں نہ کرے، کوئی چیٹ نہ کرے۔ آج منٹوں میں حکومت کو خبر ہو جاتی ہے، لہذا اس جنگ پر کوئی تبصرے اپنے موبائل سے نہ کریں، ورنہ تم بھی مصیبت میں آؤ گے، تمہارے گھر والے بھی مصیبت میں آؤ گے۔ اگر آپ کو مظلومین سے اتنی ہی ہمدردی ہے
تو اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے امت کی حفاظت فرما۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ظلم کرنے والوں کو ہدایت دے، اگر ہدایت ان کی مقدر نہیں ہے اللہ ان کو تباہ کرنے کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔